جو لوگ والدین کے نافرمان ہوں وہ ہوا میں اڑیں، چرخ میں جھولیں، کروڑوں اربوں میں کھیلیں، کبھی بھی دل کا سکون اور باطن کا قرار حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی سعادت کے نور سے محروم ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کوئی بہت صالح، نیک، پاکیزہ صفت ہوں۔ ماں باپ گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ کے قدموں تلے اولاد کی جنت رکھی گئی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی توہین، ماں باپ کی گستاخی ہے۔ مذہب کی کتابوں میں تو تاکید کی ہی گئی ہے والدین کی تکریم بجا لانے کی اور ان کی عزت افزائی سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کی، لیکن جو ماہرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو خوشگوار زندگی کے رہنما اصول بتاتے ہیں، ان سب نے بھی یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو گے تمہاری زندگی خوش خرم اور خوشحال رہے گی۔ تو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ہمارا تو دین ہے۔ مغرب تو سال میں ایک دن مناتے ہیں نا، یہ فادر ڈے ہے اور یہ مدر ڈے ہے۔ ہمارا دن تو شروع ہی ماں کے قدموں سے ہوتا ہے۔ ہم تو رات جب باپ کی ٹانگیں دبا کے سوئے نا تو ہمیں خود چین کی نیند نہیں آتی، قرار کی نیند نہیں آتی۔ تو یہ سعادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، اور اگر کوئی ماں باپ کا بے ادب ہے تو وہ کبھی بھی سکون قلب نہیں پا سکتا، اور کبھی بھی اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کی خوشگوار زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شجر سایہ دار ہیں، گھنی چھاؤں ہیں، آغوش رحمت ہیں، پناہ ہیں، امان ہیں، حفاظتوں کا حصار ہیں، اور مشکلات، مصائب، آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ اولاد کی خیرخواہی کا جو جذبہ والدین کے سینے میں رکھا گیا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے، جب خود ماں کے روپ میں خاتون ڈھلتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کی صورت میں جو یہ رحمت رکھی ہے، اولاد کو تلقین کی کہ ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں، ان کے سایہ عاطفت میں آپ رہتے ہیں تو اس صاحبان کی قدر کریں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور والدین اگر ناراض ہوں تو پھر رضا الہی بھی نصیب نہیں ہوتی، الا یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اولاد اس کو ماننے میں، اپنانے میں، اختیار کرنے میں ہی عزت پائے گی۔ والدین کی خدمت سعادت مندی ہے۔ والدین کی خدمت ان کی دی گئی خدمتوں کا بدل بھی ہے، اگرچہ نیم البدل نہیں اور پورا بدل نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو خدمت کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی والدین کی خدمت کریں۔ لیکن اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو پھر والدین ہونے کے ناطے سے بھی لازم تھا، ضروری تھا کہ آپ ان کی خدمت بجا لاتے اور ان کی تکریم کرتے، اور یہ تمہارے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا۔ اس لیے بھولے سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت بجا لائیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کے آگے نہ چلو،
اس کو ادب سکھایا، باپ کے آگے چلنے سے روکا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو فرمایا اسے بلاؤ، تو بلایا تو اس نے کہا یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں، تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لابی کا، اس کو کہا کہ تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔